بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 8 کلاس کا لیکچر نمبر ہے 2 اردو بی کا، اور آج ہم مضمون پڑھیں گے علامہ اقبال۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کہانی بھی پڑھاؤں گی اور کچھ گرامر کا کام بھی کریں گے۔ سب سے پہلے مضمون نگاری کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ کہ پچھلے لیکچر میں بھی جب میں نے آپ کو زمزم پڑھایا تھا تو میں نے مضمون نگاری کا طریقہ بتا دیا تھا، لیکن آج پھر میں آپ کو تھوڑا سا مضمون لکھنے کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ اظہار مطالب کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یعنی اظہار کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تقریر اور دوسرا تحریر۔ یعنی ایک تقریر کا تعلق زبان سے اور تحریر کا تعلق قلم سے ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں بیان، یعنی جو ہم بیان کرتے ہیں ان کا مربوط ہونا ضروری ہے۔ اگر بیان مربوط ہو تو تحسین کے لائق یعنی تعریف کے لائق ہوتا ہے، ورنہ اسے ناپسند کیا جاتا ہے۔ جب مضمون کو بیان کرنا یا لکھنا ہو تو سب سے پہلے مواد کو وسعت دیجیے، یعنی جو اس کے اندر ہم نے بات لکھنی ہے، جو بتانا چاہ رہے ہو آپ، اس کو وسعت دیجیے، یعنی اس کے بارے میں بہت زیادہ جانیے، پھر اس کو مؤثر طریقے سے یعنی ایک اچھے طریقے سے ترتیب دیجیے۔ مضمون کسی بھی موضوع پہ لکھا جاتا ہے، دنیا کے ہر معاملے، ہر مسئلے اور ہر موضوع کو مضمون بنا کر قلم بند کیا جاتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، مضمون کا تعارف کرایا جاتا ہے، یعنی جو عنوان ہے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، آخر میں بحث کی جاتی ہے، اس کی حمایت میں اور مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضامین بہت سی اقسام کے ہوتے ہیں، ادبی، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، سائنسی، تاریخی اور جغرافیائی۔ کسی بھی موضوع پر مضمون لکھا جاتا ہے۔ مضمون میں موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ مضمون کی قسمیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب جب بھی آپ مضمون لکھیے تو مضمون نگاری کو یعنی کس طرح سے مضمون لکھنا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے علامہ اقبال۔ میری بک کا پیج نمبر ہے 80۔ آپ میں شاید تھوڑا سا چینج ہو۔ علامہ اقبال مدت مدیر کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نہایت تنگ کر رکھا تھا۔ کچھ مسلمانوں نے وادی کشمیر کی بہاروں کو چھوڑا اور پنجاب کی گرم ہواؤں میں آن بسے۔ ان مہاجر مسلمانوں میں ایک خاندان سیالکوٹ میں مقیم ہوا اور یہیں کا ہو رہا۔ اس خاندان کے ایک بزرگ صوفی نور محمد تھے جو سیالکوٹ میں ٹوپیوں کی دکان کرتے تھے۔ وہ نیک اور خدا پرست تھے۔ 9 نومبر 1877 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہوتا گیا۔ جب سیانہ ہوا تو ایک مکتب میں پڑھنے کو بٹھا دیا گیا۔ یہاں سے اٹھایا تو مشن اسکول میں بٹھایا۔ بچہ بڑا ذہین تھا، اس نے پرائمری میں وظیفہ پایا، پھر مڈل میں یہی اعزاز حاصل کیا۔ میٹرک سے فارغ ہوا تو مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہاں مولوی میر حسن جیسے شفیق استاد ملا جس نے عربی، فارسی اور اسلامی تعلیم کا ذوق پیدا کیا۔ ایف اے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا اور کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسری کی۔ پھر 1905 میں یورپ کے سفر پر کمر باندھی اور کیمبرج یونیورسٹی سے بار ایٹ لا کیا اور جرمنی کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی اور ڈاکٹر محمد اقبال بن کر وطن واپس آئے۔ اس بے وطنی اور یورپ کی بے رغبتی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت اور وقت پیدا کرتی۔ آپ کو بچپن سے شعر و شاعری سے محبت تھی۔ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں علامہ اقبال کے نام سے رونق آ جاتی۔ اقبال کی نظم کا ایک شعر اشرفیوں میں کھلتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے۔ وہ مسلم نوجوانوں کو اسلام کی آن پر کٹ مرنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ قائد اعظم کو بلایا اور مسلمانوں کی قیادت انہیں سونپی۔
اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناح ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے ان سے زیادہ موضوع مسلمانوں میں کوئی نہیں۔ چنانچہ اقبال کی رہنمائی اور قائد اعظم کی شبانہ روز محنت سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا حلال دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا۔ انگریزی حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دے رکھا تھا، مگر اقبال نے انگریزی حکومت کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے، انگریز کی سحری کو مسرور کر دیا اور اس مرد درویش کے سامنے عاجز آ گئے۔ اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا کہ ایران اور دنیا بھر کے شعراء اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو عصر اقبال کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے۔ اردو میں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب الکلیم، ارغوان حجاز اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، مثنوی، اسرار و رموز، جاوید نامہ، ارغوان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے۔ افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے اور 21 اپریل 1938 کو راہ عدم عالم بقا ہو گئے۔ بادشاہی مسجد کے صدر بازار کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عوام خواص ہے۔ سچ ہے کہ ایسے لوگ کئی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں جو خود کہہ گئے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ تو اقبال کا مضمون ہو گیا۔ علامہ اقبال کے بارے میں تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ جانتے ہی ہیں، ہمارے قومی شاعر ہیں اور سب سے بڑی بات ہمارے پیارے پاکستان کا تصور پیش کرنے والی شخصیت، جنہوں نے خطبہ الہ آباد، ان کا سب سے مشہور خطبہ الہ آباد جو 1930 میں انہوں نے پیش کیا اور جس میں انہوں نے اپنے واضح الفاظ میں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ اسلام کی بقا کے لیے یہ بے حد ضروری ہے اور ان کے تخیل کو حقیقت کا رنگ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نام سے ایک نیا ملک بنا۔ یہ تھا علامہ اقبال کا مضمون، آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ کہانی کیا ہے۔ حکایات، جب سے انسان نے بولنا سیکھا، حکایت یا کہانی سننے سنانے کا سلسلہ چل نکلا، حتیٰ کہ مہذب زمانے تک اس دلچسپی میں فرق نہ آیا بلکہ یہ پیاس بڑھتی گئی۔ حکمرانوں نے اپنے قصہ کو ملازم رکھ لیے جو انہیں اکثر اوقات کہانیاں سناتے رہتے تھے اور تنخواہ کے علاوہ انعامات بھی پاتے تھے۔ اسی طرح یہ فن ترقی پاتا گیا اور ہاتھوں سے نکلتا گیا۔ اسی ترقی نے کہیں افسانے کی شکل پا لی، کہیں ناول کی شکل اختیار کر لی اور کہیں ڈرامے کا نام پایا۔ بچے کہانیاں بڑے شوق سے سنتے اور سناتے ہیں۔ بعض کہانیاں دورس نتائج کی حامل بھی ہوتی ہیں اور کئی قسم کے اخلاقی اسباق سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیاں قوم کی تشکیل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں، یعنی مددگار۔ آپ جب بھی کہانی لکھیں تو ماضی کی باتوں کو حاضر کے سیغے میں نہ لکھیں بلکہ سیغہ ماضی میں ہی تحریر کریں، یعنی ماضی میں لکھی جائے۔ کہانی موجودہ حال کے زمانے میں نہیں، ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ تھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زبان سادہ اور روزمرہ ہونی چاہیے اور قصے کا پلاٹ مربوط ہونا چاہیے۔ بڑھاپے کی باتوں کو بچپن کے پلے میں یا جوانی کا قصہ بڑھاپے کے کھاتے میں ڈالنا درست نہیں۔ ہر بات اپنے اپنے اسلوب اور مواقع کے لحاظ سے قدر پاتی ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، کہانی لکھنے کے لیے یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کہانی کیا ہے۔ ہم کہانیاں سننے سنانے کا سلسلہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ بچوں کو دادی ماں کہانی سناتی تھی۔ جب بچے بڑوں کو کہانی سنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہانی سنانے کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ ہماری آج کی کہانی ہے شیر کا گھر۔ جب بھی میں آپ لوگوں کو کہانی پڑھاتی ہوں تو ایک بات کہتی ہوں کہ کہانی کو یاد نہیں کرنا آپ اس کو پڑھیں 1 سے 2 بار 3 بار اور اس کے بعد آپ اس کو خود سے لکھیں، ان واقعات کو اسی ترتیب کے ساتھ، تاکہ آپ کو لکھنا آ جائے اور رٹا نہیں لگانا آپ نے، سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد لکھنا ہے۔ آج کی کہانی ہے ہماری شیر کا گھر۔ شیرپور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی کچھار میں دھاڑا کرتے تھے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا، یعنی وہاں کشتی کے ذریعے ایک
ایک طرف سے دوسری طرف دریا جب ہم پار کرتے تھے تو کشتی وہاں استعمال کی جاتی تھی کیونکہ وہاں کوئی پل نہیں تھا۔ شیر پور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں بہت استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے صبح صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا۔ وہ بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجیے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بے تاب۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں جوں ابلتا ہوا پانی پڑتا، شیر تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادموا سا ہو گیا۔ بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا، بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے، انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا۔ آخر جلے ہوئے شیر نیچے کھڑا ہو گیا اور دوسرے شیر اس کی پیٹھ پہ چڑھ کر کھڑا ہو گئے۔ بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اس نے چلا کے کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا اور اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے۔ جنگل میں جھاگ سے پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ یہ تھی آپ کی کہانی۔ اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اسٹوڈنٹ اپنی کاپیز پہ بھی لکھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں واحد جمع کی طرف۔ واحد جمع ہے آپ کے، یہ تمام چیزیں قواعد انشاء سے کروا رہی ہوں آپ کے اردو بی کی بک سے، تو آپ نے اس کو اسی سے ہی یاد کرنا ہے۔ آپ کے قواعد انشاء میں ہے جاہل سے لے کر فن تک۔ ایک بار میں آپ بول دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ جاہل کا جوہلا، بخیل کا بخلا، سہلے کا سہلا، خطیب کا خطبہ، فقیر کا فقرا، وکیل کا وکلا، فاضل کا فضلہ، شریک کا شرکا، امیر کا عمرہ، عاقل کا اکلا، شریک کا شرکا، امیر کا عمرہ، عاقل کا اکلا، عالم کا علماء، شہید کا شہداء، وزیر کا وزراء، وارث ورثہ۔ نیکسٹ ہے نقل نقول، نجم نجوم، قلب قلوب، ملک کا ملوک، حد کا حدود، امر امور، عیب عیوب، نقش نقوش، وحشی وحوش، سجدہ سجود، علم کا علوم، شر شرور، طائر طیور، فیض فیوز، نفس نفوس، شک شکوک، فن فنون۔ یہ تھے آپ کے واحد جمع، یہ آپ نے یاد کرنا ہے ان واحد جمع کو۔ اس کے ساتھ ہی متضاد یاد کریں گے آپ۔ میری بک کا پیج نمبر ہے 20، آپ اپنی بک کے اکارڈنگ دیکھیے گا۔ پہلے ہم نے آغاز سے لے کر شام تک پڑھا تھا، اب ہم آگے صبح سے لے کر خیانت تک اس کو یاد کریں گے۔ صبح کا ہے، شام کا ہے صبح، حاضر کا غائب، خشک کا تر، موافق کا مخالف، سزا کا جزا، کثیر کا قلیل، عروج کا زوال، اکثریت کا اقلیت، آزادی کا غلامی، امانت خیانت، بس امانت اور خیانت تک آپ کا سیکنڈ ٹرم میں متضاد ہیں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ آج کا لیکچر آپ کا اتنا ہی۔ میں نے آج آپ کو علامہ اقبال کا مضمون پڑھایا، کہانی کی در کا شیر کا گھر پڑھایا۔ اس کے بعد
ہم نے واحد جمع اور متضاد پڑھے. یہ تمام چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. کاپی ورک میں آپ نے مضمون لکھنا ہے اور کہانی لکھنی ہے. اللہ حافظ.